عزیز ناظرین، بھرپور زندگی کے پلیٹ فارم سے میں پاسٹر مختار برکت سڈنی آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے دو پیارے بھائیوں پاسٹر انور فضل اور ڈاکٹر جمیل ناصر کے بارے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں خادم پاکستان کے شفق پر دو چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے۔ وہ دونوں خداوند یسوع کے دائیں ہاتھ میں قائم ہیں۔ خداوند ان کو سنبھالتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان دونوں کی خدمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور دونوں قابل احترام ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پھر بہت سے پاسٹر صاحبان نے ان پر کمنٹس بھی کیے۔ انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے، مثلا چرچ ہال، پلپٹ، آلٹر، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا سیاست کے لیے پلپٹ استعمال ہونا چاہیے یا نہیں؟ جب خداوند نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ اس بات کی علامت ہے کہ اب خدا پتھر اور اینٹ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں بلکہ ایمانداروں کے دلوں میں رہتا ہے۔ جہاں پر بھی ایماندار جمع ہو، خداوند ان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ان میں سے سچا کون ہے؟ میں اپنی ناقص رائے دیتا ہوں۔ ان دونوں کی خدمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاسٹر انور فضل کی بات کریں تو پاکستان کی کلیسیائی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ خداوند نے اسے معجزانہ طور پر اٹھایا اور اپنے جلال کے لیے سرفراز کیا۔ اور جہاں تک ڈاکٹر جمیل ناصر کا تعلق ہے، پاکستان میں ان کی خدمت اور طرز بیان اپنی مثال آپ ہے۔ اگرچہ مجھے ان کی بعض تعلیمی باتوں کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے۔ لیکن یہ خاص بات کسی پر پوشیدہ نہ رہے کہ کوئی پاسٹر بھی کامل نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی کانٹا ضرور چبھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ ہر کوئی خادم اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس وقت اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خادموں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے۔ اب آخر میں آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی نگاہ میں ان دونوں میں سے کس کی غلطی ہے۔ بلا شبہ ہم سب متفق ہیں کہ زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے اور یسوع کے بغیر موت ہے۔ اور جب کوئی خادم پلپٹ سے خداوند یسوع کا کلام یعنی گاسپل شیئر کرتا ہے تو لوگوں کو برکت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اس لیے پلیٹ فارم صرف خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لوگوں کی برکت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ لہذا چرچ میں پلپٹ نہ صرف سیاستدانوں کے لیے استعمال ہونا غلط ہے، بلکہ پاسٹر صاحبان کو بھی پلپٹ پر کھڑے ہو کر سیاسی باتیں کرنا، موسمی حالات اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ٹھیک نہیں ہے۔
اس سے لوگوں کو برکت نہیں ملتی اور خداوند کے نام کو جلال نہیں ملتا، اور اس سے خداوند خوش نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں ان دونوں خادموں نے ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے چرچ کا پلپٹ استعمال کیا ہے۔ خداوند کی نگاہ میں دونوں نے غلطی کی ہے۔ دونوں خادموں کو اپنی اپنی غلطی کا خداوند کے سامنے اقرار کرنا چاہیے اور خداوند سے معافی مانگنی چاہیے۔ خداوند اپنے فضل سے ہر روز ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب میں خداوند کے کلام میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ کلام ان دونوں خادموں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ افسیوں 4 باب 29 سے 32 آیت تک۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اسے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ کلامی اور قہر اور غصہ اور شور و گل، بدگوئی اور ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنے دونوں بھائیوں پاسٹر انور فضل اور ڈاکٹر جمیل ناصر سے یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں کہ جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، اور اپنے اپنے چرچ پلپٹ سے آپس میں صلح کا اعلان کریں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے اور سننے والوں کو برکت ملے، اور ہم تمام خدا کے خادم اس کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔